أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى قاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، ان جاءکم فاسقم بنبأن، جب آئے تمہارے کوئی پاس کوئی فاسق کسی خبر کے ساتھ، یا لائے تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر، وتبینوا، پر تم جانچ لیا کرو، یعنی اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوم میں جہالتی، یہ نہ ہو کہ تصیبوا تم پہنچاؤ قومم کسی قوم کو کوئی تکلیف، جہالت کی وجہ سے، فتصبحوا، اور پھر تم ہو جاؤ، علی ما فعلتم، تم ہو علی ما جو تم نے کام کیا، نادمین نادم ہو، شرمندہ ہو، وعلموا، خوب جان لو، ان فیکم رسول اللہ، بے شک تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے، لو یطیعکم فی کثیر من الامر، لو یطیعکم، اگر وہ تمہاری بات مانے، فی کثیر من الامر، بہت سے معاملات، بہت سی باتوں میں، لعنتم، تو یقیناً تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، ولیکن اللہ، مگر اللہ، حبب الیکم الایمان، اللہ نے پسند کر دیا تمہارے لیے، دلوں میں ڈال دیا تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت، وزینہ فی قلوبکم، اور پسند اس نے مزین کر دیا ہے تمہارے دلوں میں یا ایمان کو، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور اس نے ناپسند کیا ہے، یعنی کہ اس نے تمہاری طرف سے ناپسندیدہ بنا دیا ہے، الیکم تمہارے لیے، کفر کو اور فسوق یعنی گناہ اور نافرمانے کو، الاسیان نافرمانے کو، اولئک هم الراشد، یہی وہ لوگ ہیں جو رشد و ہدایت پانے والے ہیں، فضل من اللہ، اللہ کا فضل ہے، وہ نعمہ، اس کی نعمت، یعنی یہ راشدون ہونا اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے، وَإِن طائفتان، اور اگر دو گروہ، من المؤمنین، مومنوں میں سے، اقتتلوا، اگر لڑ پڑیں، فاصلحوا بینہما، تو صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان، فَإِن بغت احدہما، پس اگر بغت زیادتی کرے، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، علی الاخری دوسرے پر، فقاتلوا علی التی، پھر تم جنگ کرو، التی تبغی، اس سے جس نے زیادتی کی، حتیٰ یہاں تک کہ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے امر کی طرف، اللہ رسول کی بات کی طرف وہ طائفت لوٹ آئے، فَإِن فَات، پس جب اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا، تو صلح کرا دو، بینہما ان دونوں کے درمیان،
بالعدل، انصاف کے ساتھ، و اقسطو، یعنی کہ انصاف کے ساتھ بھی اور عدل کے ساتھ، اور تم انصاف کرو، اقسطو تم انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ یحب الپسند کرتا ہے مقسطین، انصاف کرنے والوں کو۔ انما المؤمنون، بلا حقیقت بے شک مومنون، اخوتن، اب بھائی ہیں، بھائی ہیں، وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اخویکم، یعنی کہ وہ پھر آپس میں بھائی ہیں، فاصلہ تو فیصلہ کرا دو، بین اخویکم، تمہارا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم، امید ہے کہ وہ ترحمون، تاکہ وہ، یا تو امید ہے کہ وہ ترحمون، تم رحم کیے جاؤ گے۔ جیسے ہم کل پڑھا ہے سبق میں، کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے آنے میں اور ان کے متعلق جو ہدایات دی کہ ان سے کس طرح بات کرنی ہے اور کس طرح ان سے پکارنا ہے، تو آج ہمیں جو دی جا رہی ہے اس میں بھی ہمیں ہمارے لیے اخلاق کچھ کہتے ہیں کہ طریقے بتائے جا رہے ہیں کہ زندگی گزارنے کے کیا قطرے ہیں، کیا کچھ کرنا چاہیے انسان کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، جب فاسق کہتے ہیں اصل میں جو دین کی کسی حد سے، تمام حدوں سے نکل جائے، جن جن کی پابندی لازم ہوتی ہے نا، یا اے لوگوں جو ان جا کو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے، یعنی ایسا سخت جو فاسق ہو، نافرمان ہو، دین کا تو نکل جائے، وہ اگر کوئی خبر لے کے آئے، نبا، نبا کہتے ہیں ایسی خبر کو جو اس سے کوئی عظیم فائدہ حاصل ہوتا ہو، یعنی ایسی خبر سے کسی کا یقین یا غلبہ ظن حاصل ہوتا ہے، بڑی خبر کو نبا کہا جاتا ہے، کہ ایسی کوئی بڑی خبر لے کے آئے، تو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں تلقین کی جائے کہ اس کی تم تحقیق کر لیا کرو، تحقیق نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی قوم پر جہالت کی وجہ سے تم اس پہ حملہ کر بیٹھو یا اس کے کوئی نقصان پہنچا بیٹھو۔ یہ ضروری دے دی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب کی تعلیم دی ہے، یعنی کہ دنیا دنیا اور دین کے معاملات میں یہ ضروری ہے، جس کی پابندی نہ کرنے سے نقصان کوئی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی کی فاسق کی خبر بلا تھا کہ عمل کرنا ہے تو قومن جو جہال ہے یا جہالت ہے اس کی بات پہ عمل کرنا جہالت ہے، آپ نے اس کی تحقیق کی، آپ نے اس پہ عمل کر ڈالا، یہ جہالت بھی خطا سے بڑھ کر ہے، یعنی کہ جب آپ یہاں تک کہ جب بلا تحقیق فاسق کے قول پر عمل کرنے والا اگر غلط فیصلہ کر لے تو وہ جاہل ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم کسی فاسق کی خبر پر کوئی بغیر تحقیق کے کوئی کارروائی کر گزرے اور لالمی میں کچھ لوگوں کو نقصان پہنچ جائے، یقینی بات کا عملہ کریں گے تو یہ لالمی یہ خبر بھی نقصان بھی پہنچے گا، یا پھر کسی کو قتل کر دو گے، زخمی کر دو گے، یا ان کی، اور نہیں تو کم سے کم ان کی پیٹھ پیچھے برائی غیبت ہی کر بیٹھو گے، یا ان سے کوئی قطع تعلق کر لو گے، یعنی تمہاری طرف سے کوئی بھی تم کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو کتنے ہی فتنے فسادات ایسے ہوتے ہیں جو بلا تحقیق ایسی خبروں کے عمل کے نتیجے میں آ جاتے ہیں کہ کوئی فاسق خبر پہنچا دیتا ہے، پھر اس بلا تحقیق اس پہ عمل کیا جاتا ہے، تو پھر بہت سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے، پھر فاس پہ ہوا فعلت نادمین، پھر ایسا تم پشیمان ہو گیا، ہم نے جلدی میں یہ کام کر دیا اور تحقیق کی نہیں، اس تم کام کر بیٹھے، پھر اس کا پشیمانی بھی ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کے تحت ہر کسی کی بات پہ عمل نہیں کر دینا چاہیے، اسی طرح ہمیں بھی ہر کسی کی بات کے جو کوئی جہاں سے خبر سنی اس کو آگے نہیں پہنچا دینا چاہیے، جہاں آج کل ہم میڈیا پہ کرتے ہیں، جہاں سے بات سنی اس کو آگے پہنچا دی بغیر کسی تحقیق کے، یہ بھی ہمیں اس میں سوچنا چاہیے۔ یہ اثر آپ یہ عظیم شان یہ آیت جو ہے وہ اس بہت بڑے علم کی بنیاد ہے جسے اصول حدیث کہا جاتا ہے، جو ہماری امت کی مثلا خصوصیت ہے، یعنی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں یا اقوال ہیں یا احوال ہیں یا تقریرات سب محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچے اور قیامت تک پہنچائے جاتے رہیں گے۔ اس علم کی تکمیل کے لیے امت مسلمان نے 1 لاکھ سے زیادہ جو راوی ہیں جانے جنہوں نے حدیث بیان کی، ان کے سب کی حالات زندگی، ان کا صدق کا جھوٹے تھے سچے تھے، ان کے عدالت، ان کا فسق، حافظ ہونا نہ ہونا، سب کچھ محفوظ کر دیا ہے، یعنی بہت بڑی اسماء اور رجال کی تو بہت بڑی بڑی کتاب ہے، ہر ایک شخص کا جس کا بھی جو راوی ہے، ابھی کہنا بڑا آسان ہے کہ ہمیں فلاں لوگوں نے پہنچا، ایسے نہیں پہنچا دیا، جس نے پہنچا اس کی باقاعدہ تحقیق کی گئی ہے کہ یہ شخص جو بات کر رہا ہے وہ اس زمانے میں موجود تھا، اس شخص تک پہنچا ہے جس سے بات کر رہا ہے، اس سے اس کی ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، سب کچھ محفوظ ہے، اور پھر آخر حتیٰ کہ وہ بندہ سچا بھی ہے کہ جھوٹا ہے، کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے،
ہر بات کی تحقیق کر کے پھر ہمارے پاس احادیث پہنچے، اس لیے احادیث میں کوئی شک کرتا ہے تو پھر ہر چیز پہ وہ شک کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ ہر نان مسلم بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے ان کی جتنی تحقیق ہے کسی اور مذہب میں ایسی ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ کہ بات غلط ثابت ہو جائے تو سب کچھ کسی ایک شخص کے بارے میں بھی آ گیا کہ یہ غلط ہے، جھوٹا ہے، تو وہ وہیں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کی وہ منقطع ہو جاتا ہے وہ سلسلہ ہی۔ تو اللہ کے رسول تک یعنی صحابی تک پہنچائی جاتی ہے بات، اور صحابی تک پہنچنے کے بعد پھر اس کی تحقیق نہیں کی جاتی، صحابی سے بات ہوگی تو وہ صحابی سارے کے سارے سچے ہیں، ان کو کوئی اس پہ کوئی شک کر نہیں سکتا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے جو بنائے ہیں ساتھی، ان کو جھوٹا ہم نہیں کر سکتے، ان سے سچا کوئی نہیں، ان سے اچھا انسان کوئی نہیں، ان کا مقابلہ کسی کا ساتھ نہیں۔ تو وہ آئیے ہمیں تعلیم دی گئی، ہمیشہ ہمارے لیے بھی یہی تعلیم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، اور یہ بھی جان لو کہ تمہارے درمیان رسول ہے، یعنی آپ جانیں کہ اللہ کے رسول تو ہیں، ان کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے رسول ہے، اور آج بھی ہے، یہ آج ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ اللہ کا رسول ہے، اس کی وجہ ہے کہ زندگی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہونے اور آپ کی موجود تھے، تو ان کو اندازہ تھا کہ ان کو پتہ بھی تھا، اور آپ کی وفات کے بعد کتاب و سنت کے موجود ہونے کے باوجود، اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت، کتاب و سنت ہونے کے باوجود بھی جو شخص اپنی رائے پر اصرار کرتا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی حدیث سے رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے اپنی بات منوانا چاہتا ہو، در حقیقت وہ اس بات سے جاہل ہے کہ اس میں ہم میں اللہ کا رسول موجود ہے، یعنی اللہ کے رسول کی باتیں موجود ہیں، اللہ کے رسول کی احادیث موجود ہے، ہم پہلے دیکھو تو صحیح، کوئی اپنی بات کرنا چاہ رہے پہلے یہ تو دیکھ لو اللہ کے رسول اس معاملے میں کیا فرمایا۔ تو میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول موجود ہے، ان کی تمہارے پاس کتاب موجود ہے، ان کے حدیث موجود ہیں، اپنے فیصلے کرنے سے لکھ کے کوئی آپ جو بات کرنے سے پہلے، اپنے کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا۔ اور یہاں یہ بتا لو یوتی حکم فی کثیر میں، اگر تمہاری بات رسول مان لے، سب باتیں تمہاری مان لے، تو تم مشکل میں پہنچ جاؤ گے، تم پہنچ جاؤ گے مشکل میں، کیونکہ اللہ تبارک و رسول کے احکامات تو اللہ کی طرف سے وہی ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم اور حکیم ہے، اس کا ہر حکم تو علم اور حکمت اور رحمت مبنی ہے، اس لیے رسول کے اطاعت کرنے سے تم ہر طرح کی مشقت اور مصیبت سے بچ جاؤ گے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ تو نہیں رکھتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ تمہارا مشقت بڑھنا کسی صورت میں گوارا نہیں ہے، جیسے ہم سورہ توبہ میں پڑھے آخری آیت عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، ان پر بہت شاق ہے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، اور تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے، تمہاری تو بھلائی چاہتا ہے۔ اس کے برعکس اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات مانے، ہر بات میں تمہارے مان لے، تو مشقت پڑ جاؤ گے، کیونکہ اول تو یقینی بات ہے کہ سب کی بات ایک ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہے کہ کسی کے خیالات کیا ہوں گے، کسی کے خیالات کیا ہوں، ہر آدمی اپنی بات منوانا چاہے گا، تو اس بات تو ہوگی نہیں۔ پھر یہ کہ ہمارا علم تو ناقص علم ہے، ہمیں تو کوئی خیر کی خبر ہے ہی نہیں کہ کیا کچھ ہونے والا، ہماری دور اندیشی ہے ہی نہیں۔ جیسے ہم سب پیچھے پڑا ہے سورہ فتح میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کے رسول انہیں معلوم تھا، جب یہاں تک کہ سیدنا عمر تک کی بات سمجھ سے دور اندیشی، ان کو بھی اس بات نہیں کہ اس سے کیا کچھ فوائد حاصل ہوں گے، مگر اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم نہیں جانتے۔ تو یہ اللہ کے رسول جو فیصلہ کرے، یقینی بات ہے کہ ہاں اپنا مشورہ دے سکتے ہیں، اگر وہ مانگے تو ان کو مشورہ دے دیں، مگر آخری فیصلہ انہی کا ہوگا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو وہ تم پھنس جاؤ گے، اور ولیکن لعنی تم مشکل پڑ جاؤ گے، ولیکن اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبب الیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو محبت دے دیے بلیکم تمہیں ایمان کی، تمہارے ایمان کی محبت دے دی، وزین اور اسے آراستہ کر دیا تو تمہارے دلوں کو، یہاں محبت سے، یہاں ایمان سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بتائی گئی، کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، جس میں تصدیق بالقلب بھی ہوگا، یعنی اپنے دل سے تصدیق ہو، اقرار بھی ہو، زبان سے، اور عمل بھی ہو، ارکان بھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی باتوں میں اگر تمہاری اطاعت کرے تو لیکن مشکل میں پڑ جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکل سے نکالنے سے بچا لیا، مشکل میں پڑنے سے بچا لیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کے اطاعت کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا، اور تمہارے دلوں میں ایسا مزین کر دیا کہ تم خوش دلی سے رسول کی بات مانتے ہو، اس کے اطاعت پر کاربند ہو گئے۔ اس لیے بعض اوقات اگر بقاعدہ بشریت کو تم سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے، تو ایمان اور کفر کی، ایمان کی محبت اور کفر سے نفرت کی وجہ سے جلدی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرتے ہو اور گناہوں سے باز رہتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں کفر سے، فسوق اور عصیان کو تمہارے ناپسندیدہ بنا دیا،
ہے نا؟ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ خود ہی یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ اور یہ لوگ یہی ہیں، وہ اولئک هم الراشدون، یہ وہ لوگ جن کے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے دلوں میں مزین کر دیا، اور کفر و فسق و عصیان کو ان کے لیے ناپسندیدہ بنا دیا. تو یہ لوگ اصل میں وہ لوگ نا کامل ہدایت والے ہیں. اس سے بتایا چلتا ہے کہ اس آیت میں صحابہ کرام کی بے حد فضیلت بیان ہوئی ہے، کہ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں کیا ان کو فضیلت بیان کی جا رہی ہے. ان کی یعنی کہ ایسا یقینی بات ہے کہ صحابہ کرام ہی ہدایت پر ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان کے وہ اصحاب حمیدہ بیان کیے جو انہیں عطا فرمایا، اور آخر میں سری الفاظ میں ان کے راہ راست پر ہونے کی بھی شہادت دے دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے رہا اولائکا، پھر ہم بھی اور ہم الراشدون دونوں معرفہ، ہم بھی معرفہ اور راشدون یہ بھی الف رام راشدون، یعنی کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت، یعنی یہ صحابہ کرام ہی ہیں جو صحیح ہدایت پر راستے پہ ہیں. اور یہ بھی وجہ کیا ہے؟ فضل من اللہ ورنعمہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. یعنی کہ یہ لوگ اللہ کے فضل اور اس کی نعمت کی وجہ سے کامل ہدایت والے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ علیم الحکیم، یعنی اللہ تبارک و سب کچھ جانے اور حکمت والا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و اندھا دھند انہیں اپنے کمال و حکمت کی بنا پر انہیں نبی کی کے ساتھ ہی ان کو کر دیا، ساتھ منتخب کر لیا. یقینی بات ہے ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب مزین کرنا، اور سب وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتا ہے، پوری طرح جانتا ہے اللہ تبارک ان کے، اور کہ یہ ان کی پوری اہلیت صحابہ کرام رکھتے ہیں. تو اس کی حکمت کا تقاضا بھی تو انہیں اس مقام پر فائز کر دے. یعنی ان میں یہ صلاحیت تھی، اور اس کا ان کا ایسے ان کا دل اللہ تبارک ایمان سے اتنا بھرپور تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے رسول کا ساتھی بنا دیا، صحابی کا درجہ دے دیا. تو اللہ تبارک خال فضل ہے، مگر اللہ تبارک فضل کوئی اندے کسی کی بانٹ نہیں ہے. اللہ تبارک کو اہلیت دیکھ کے ہی اس کو اس کا فضل اور نعمت ملتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور ان طائفتانی، اگر دو گروہ مومنون کے آپس میں لڑ پڑیں، یہ نہیں کہ لڑیں یا لڑ پڑیں، اگر دونوں لڑ پڑیں تو پھر ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو. کیونکہ اگر ان میں سے کوئی زیادتی کرے تو پھر جو زیادتی کرے وہ اس کو پر صلاح اگر نہ مانے، پھر تو مل کے اس کے ساتھ لڑو یہاں تک کہ وہ بھی اللہ کے امر کی طرف لوٹ آئے. طائف کا مطلب ہوتا ہے اصل میں. اور پھر یہ جب ایسے پیچھے پڑا ہے فاسق لوگوں کی خبر پہ بلا تحقیق اعتماد کرنے سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپس میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے، اور کئی دفعہ اس کے پیش بندی کے باوجود بھی لڑائی ہو جاتی ہے. تو باہمی لڑائی پہ موقع لازم ہے کہ لڑائی میں شریک نہ ہو، بلکہ لڑنے والوں کے درمیان صلح کروا دیں. تو یہ یہاں طائفہ کہتے ہیں چھوٹے سے، کہ جس میں بہت کم لوگ ہوں، جس میں طائفہ کے تک دو لوگ بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو خیر بہت آپس میں لڑائیاں بہت کم، تھوڑا بہت لڑائی ہوگی، مگر بعد میں جو سید علی کے زمانے میں زیادہ لڑائیاں ہوئیں. تو اس پہ یہاں بتایا ہی جا رہا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قوا میں رہنے والے لڑ پڑے. سید سب بخاری کے حدیث ہے کہ قوا میں جو لوگ رہے وہ لڑ پڑے، حتیٰ کہ انہیں ایک دوسرے پتھر پھینکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہم ان کے درمیان صلح کرائیں. اور انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اگر آپ عبداللہ بن ابی کے پاس جائیں تو بہتر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہو کر گئے، مسلمان بھی آپ کے ساتھ پیدل چلنے لگے. وہ زمین جو تھی وہ شروع یعنی کہ مٹی والی زمین تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے تو وہ کہنے لگا کہ مجھ سے دور رہو، اللہ کی قسم تمہارے گدھے کی بدبو سے مجھے تکلیف ہو رہی. ایک انصاری صحابی نے کہا اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کی خوشبو تجھ سے اچھی ہے. عبداللہ بن ابی کی طرف سے اس کے قوم کے ایک آدمی غصے میں آ گیا، اور دونوں نے ایک دوسرے کو برا بلا گیا. پھر دونوں طرف سے دونوں کی حمایت مشترک چھوڑ ہاتھا پائی کے نو تک پہنچ گئی. تو اس زمانے میں یہ چھوٹی موٹی ہو ہی جاتی تھی. تو یہاں بتایا جائے کہ طائفہ کا لفظ جو ہے نا وہ چھوٹے گروہ، یعنی ایک آدمی پر بھی ہو سکتا ہے، دو پر بھی ہو سکتا ہے. طائفہ تان کے مطلب لڑنے والے دو آدمی بھی شامل ہو سکتے ہیں، دو جماعتیں بھی چھوٹی ہیں بڑی، کیونکہ فرقہ جو ہے نا وہ تو بڑے کو کہتے ہیں، طائفہ چھوٹے کو کہتے ہیں. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں لڑنے کو جیسے ہوتا ہے کسی مذہب میں لڑنے کو کفر، اور لڑنے والوں کو کافر کہا گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کوئی کافر ہو جاتا ہے. وہ کفر یہ تھا کہ اس کے کفر کا ایک جہالت کا کہہ دیں، یا اس نے ایسا کام کیا جو کفر کافر کو کرنا ہے جو مسلمانوں کو نہیں کہتا. یہاں یہ بھی دیکھ لیں کہ مسلمان کو جو آپس میں دو لڑ رہے ہیں مسلمان، ان دونوں کو لڑنے کے باوجود رہتے مسلمان ہی ہیں، کوئی اسلام سے خارج نہیں ہو جاتے یا مرتد نہیں ہو جاتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں لڑنے والوں کو، دونوں فریقوں کو مومن ہی قرار دیا ہے. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، اور یہ کیا مومن آپس میں بھائی ہیں، سو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو. یعنی کہ یہ یہاں جی بتایا گیا یہ لڑ پڑے مگر ہیں دونوں مومن ہی.
جیسے سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی، ان کا بھی یہ تھا، دونوں مومن ہیں، دونوں مومن جو آپس میں لڑ پڑے ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر وہ ایک دوسرے میں سے اگر زیادتی کرے کسی دوسرے پر، تو پھر اگر وہ نہ مانے تو پھر یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ مل کے اس سے لڑو جس نے زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے، یعنی کہ وہ اس کی طرف تفی ہے، وہ لوٹ آئے اللہ کے امر کی طرف۔ ہمارے کون سے مراد ہے کہ اللہ اور رسول کی بات مان لے، جو جس کے مطابق ان کے مطابق جو بات ہونی چاہیے اس کے پر وہ آ جائے، اپنی بات کو چھوڑ دے، اپنے اس بات پہ چھوڑ کے واپس اب اسی چیز پہ آ جائے، قرآن و سنت یعنی کتاب و سنت کے فیصلے کے مطابق صلح پر اور اختلاف دور کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک و کہتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فات، اگر وہ آ جائیں تو پھر اصل بینہم، پھر دونوں کے درمیان فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ، اور عدل کے ساتھ، اور انصاف کرو، یعنی کے ساتھ اللہ یہ نہ ہو کہ کسی اس طرح فیصلہ کرو کہ جی ایک کی طرف جھکا کے کسی کو بالکل ہی نیچا دکھا کے اس کے فیصلہ کر لیا جائے، تو پھر ایسے فیصلے پائیدار بھی نہیں ہوتے۔ تو ایک دو آپ نے کسی کو زبردستی کوئی صلح کرا بھی دی تو پھر لڑائی ہو جائے گی۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ ان کے ساتھ عدل کے ساتھ اور اقسط اور انصاف کے ساتھ، دونوں چیزیں یہاں بتائی گئی ہیں کہ انصاف بھی عدل بھی ہو، اور انصاف یہ کہ یقیناً ہے کہ کسی کوئی بھی، آپ نہ لیں، کسی کے سائڈ نہ لیں، یعنی عدل کے ساتھ صلح کرانے کا حکم، پھر اقسط میں تمام معاملات میں انصاف سے کام لینے کا حکم ہے، تمام معاملات میں انصاف، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان یحب المقسطین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے چاہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے جس کا ذکر فرمایا وہ ہے عادل حکمران، یعنی یہ جو فیصلے کرنے والا، انصاف کرنے والے کے بعد، اور دوسرے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انصاف کرنے والے اللہ کے بعد نور کے ممبروں پر رحمان عز و جل کے دائیں جانب ہوں گے، اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں میں، اپنے گھر والوں میں اور جس کے ذمہ دار ہیں سب میں انصاف کرتے ہیں، یعنی سب کے ساتھ انصاف، گھر والوں کے ساتھ بھی انصاف، جن کے ساتھ وہ رہتے ہیں، جو ان کے ماتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی وہ انصاف، یعنی جو سب آرڈینیٹ ہیں یا گھر میں ملازم ہیں تو ان کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا بانو انما المؤمنون اخوات فاصلحوا بین، یعنی کہ آپس میں بھائی ہیں، لڑائی سے باز رہے ہیں، سب سے مؤثر لڑائی والوں کو خرابت کا احساس دلانا ہوتا ہے کہ تم کس سے لڑ رہے ہو، یہ تو تمہارا بھائی ہے، تو بھائی سے لڑ کے کیا کرو گے، تمہیں تھوڑا غصہ آ گیا تو بات ختم، لیکن تمہارے بھائی ہیں۔ یہاں یہ بتایا گیا اپنے بھائی سے لڑنا تو کتنی بری بات ہے۔ یہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اس کی دینی قرابت کا بھی احساس دلایا، جو نسبی قرابت سے بھی زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام آیا تو لوگوں نے اسلام کی خاطر اپنے بھائیوں سے اور اپنے باپوں سے بھی، اپنے بیٹوں سے بھی لڑائی کی، تو یہ بہت زیادہ مضبوط رشتہ ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ ان سے درمیان بھی اصلاح، ان کے درمیان میں صلح کروا دے کرو، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور یہ کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، یعنی صلح کراتے ہوئے اس بات کو ملحوظ رکھو کہ تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا رہے ہو جن کے ساتھ تمہارا بھی قوت کا رشتہ ہے، لہذا اس رشتے کا خیال رکھو اور پوری عدل و انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ان میں صلح کراؤ، یہ نہ ہو کہ کسی فریق حق طرف اور کسی پہ زیادتی ہو جائے۔ اور اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے فریضہ انجام دو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرما، اللہ کا لفظ ویسے ہوتا ہے امید دلانے کے لیے، مگر جب بڑے لوگ کے کلام میں اس بات کے امید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سے بھی ہم امید نہیں کر سکتے کہ وہ ان سے وفا نہ کرنا اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہوں کو بادشاہ اور ساری کائنات کا مالک ہے، وہ امید دلائے تو اس پہ یقین ہونے میں کوئی شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تاکہ کے معنی یہ بھی آتا ہے کہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، اس لیے بھائیوں کے درمیان صلح کراتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور عدل کے ساتھ صلح کراؤ تاکہ تم پر رحم ہو۔ تو یہ ویسے بھی یہ آیت جو ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کی ایک برادری میں منسلک کر دیتی ہے، مسلمان خواہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں دوسرے مسلمان سب اسے بھائی سمجھتے ہیں، اسلام کے سوا کوئی رشتہ نہیں جو کہیں اور کہیں پایا جاتا ہو۔ ہم خود دیکھ لیں کہ کہیں بھی مسلمان پہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ہمیں بھی تکلیف ضرور ہوتی ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ ایسا بنایا کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ فلسطینی والے مسلمانوں کے ساتھ کتنے ظلم ہو رہا ہے، جو اور جہاں بھی ہوتا ہے، برما میں ہوتا ہے یا انڈیا میں ہوتا ہے، کہیں بھی ہوتا ہے، تو ہمیں تکلیف تو ضرور ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک
ہمارے دلوں میں محبت ڈالی ہے، کیونکہ ہمارے دینی بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔